اسلام کا سب سے اہم قانون جس کے بارے میں اکثر ادیان کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کن کن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرنا کیوں حرام ہے؟ السلام علیکم، سبیل قرآن کے تمام ناظرین کو تفسیر نور کے ایپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 22 اور 23ویں آیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں شادی بیاہ کے حلال و حرام کا تذکرہ ہے، لہٰذا بہت غور سے ان ایپیسوڈ کو ملاحظہ کریں۔ شروع کرتے ہیں 22ویں آیت کی تلاوت سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو مگر اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، تاکہ ہم وہ بدکاری خدا کا ناپسندیدہ دشمنی کا سبب اور بہت برا طریقہ تھا۔ اس آیت میں ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کی رسوموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے بیٹے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے۔ چنانچہ ابو قیس نامی ایک انصاری فوت ہوئے تو ان کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، تو اس عورت نے کہا کہ اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پوچھنا چاہیے۔ جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی اور باپ کی زوجہ سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اب آئیے اس کے پیغام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ایک، اسلام دین فطرت ہے۔ چونکہ انسان کو طبعی طور پر اپنی حقیقی اور سوتیلی ماں سے نکاح کرنے سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے بھی اسے حرام قرار دیا ہے۔ دو، باپ کی بیوی سوتیلی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اسے بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی اولاد سے کینہ یا بغض اور دشمنی کی بجائے ماں ہونے کا ثبوت دے۔ تین، اولاد کو چاہیے کہ باپ کی بیوی سوتیلی ماں کے عزت و احترام کا لحاظ رکھے۔ چار، اولاد کو چاہیے کہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی حقیقی ماں کی طرح دیکھیں۔ پانچ، اسلام گزشتہ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو معاف کرتا ہے۔ الا ما قد سلف، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام گزشتہ اور پہلے کی چیزوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ 6، گفتگو کے دوران خلاصے کے طور پر یا تفصیلی طور پر دلیل اور برہان کو بیان کیا جائے۔ 7، سوتیلی ماں سے شادی انتہائی برا راستہ اور دوسرے سارے محارم سے تعلقات کے لیے راستہ کھولتی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ اب آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 23 کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ نکاح کے سلسلے میں تم پر حرام قرار دیا گیا ہے تمہاری ماؤں، تمہاری بیٹیوں، تمہاری بہنوں، تمہاری پھپھیوں، تمہاری خالاؤں، بھتیجیوں، بھانجیوں اور ان ماؤں کو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی یعنی دودھ شریک بہنوں، تمہاری بیویوں کی ماؤں یعنی ساسوں اور تمہاری بیویوں کی ان بیٹیوں سے جو ان کے پہلے شوہر سے ہیں کہ جنہوں نے تمہارے دامن میں تربیت حاصل کی ہے، بشرطے کہ تم ان لڑکیوں کی ماؤں سے ہم بستر ہو چکے ہو، اور اگر ہم بستری نہیں کی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح ان عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے جو تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں ہیں، اور ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، مگر جو اس سے پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ، آئیے اس میں موجود نکات کو جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور وہ انسان کی محرم کہلاتی ہیں۔ نکاح کی حرمت اور محرم ہونا تین طرح سے ہے: ایک ولادت یعنی نسبی رابطہ، دو ازدواج و شادی یعنی سببی رابطہ، تین دودھ میں شراکت یعنی رضائی رابطہ۔ محرم کے ساتھ شادی کی حرمت پچھلے ادیان میں بھی تھی۔ تورات سفر لادیان باب نمبر 18 آیت نمبر 6 تا 23۔ غیر محرم کے ساتھ شادی و نکاح کرنا خاندانوں میں میل جول اور رابطوں کے بڑھنے اور پھیلنے کا سبب ہے۔ دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ شادی کرنا ان میں ذاتی اور جنسی رقابت، مقابلہ اور کمپٹیشن پیدا کر دیتا ہے اور ان کی آپسی محبت و الفت عداوت اور دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ شاید اسی لیے اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ نکات کے بعد آیت کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک، ساری چیزوں کی حلیت اور حرمت یعنی حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف خدا کو ہی حاصل ہے۔ ان چیزوں میں جو کھائی جانے والی ہوں، پی جانے والی ہوں یا معاملات اور نکاح کی باتیں ہوں۔ دو، ماں کا دودھ ماں سے پیدا ہونے کی طرح محرم ہونے کا سبب ہے، اس لیے دایا کے انتخاب میں غور و فکر اور توجہ ہونی چاہیے۔ تین، جو لڑکیاں تمہاری بیوی کے پہلے شوہر سے ہوتی ہیں اور تمہارے گھروں میں لائی جاتی ہیں، انہیں اپنی بیٹی کی طرح سے دیکھو اور ان کی تربیت کرو، کیونکہ وہ تمہاری ربیبہ ہیں، تمہارے دامن میں پرورش پاتی ہیں اور تم ان کے باپ ہو۔ چار، قانون عفت گزشتہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ پانچ، جن افراد نے اس حرمت کے آنے سے پہلے دو بہنوں سے شادی کر رکھی تھی ان کے لیے گناہ نہیں ہے، اگرچہ ضروری ہے کہ اس اعلان کے بعد وہ ان دو میں سے کسی ایک کو رکھیں اور دوسری کو آزاد کر دیں۔ تو ناظرین، ہر چیز کو حلال و حرام کرنے کا حق فقط اور فقط اللہ کو ہے، چاہے وہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، لین دین، نکاح ہو، طلاق ہو، سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب یہیں پہ وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں نئے مطالب کے ساتھ جس میں ہم متع کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک منتظر رہیں۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن
قرآنی سماج کی پہچان.